کشمیر لائف میں آپ تمام ناظرین کا استقبال۔ جب ہم کشمیر کا ذکر کرتے ہیں تو سینٹرل ایشیا کی بات بھی آتی ہے، کیونکہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں، یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کشمیر کا جو کلچر ہے، کشمیر میں جو چیزیں ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے کافی زیادہ انفلوئنسڈ ہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً یہاں تاجر آتے تھے، کئی سارے صوفی بزرگ یہاں آئے ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ علم کے ساتھ ساتھ کئی اور چیزیں بھی لائی ہے۔ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کئی سارے کرافٹ جو ہیں وہ کشمیر میں لائے، اور آج بھی وہ کرافٹ جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، پھر چاہے وہ کارپیٹ انڈسٹری کے حوالے سے ہو، پیپر ماشی کے حوالے سے ہو، تو کئی ساری ہمارے کنیکشنز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر لائف کی سیریز جو سلک روٹ ٹیلز آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ کیسے کشمیر جو ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا، ایک تاریخی راستہ تھا جہاں سے کشمیر کے تاجر جو ہیں وہ دوسری جگہوں میں جاتے تھے، سینٹرل ایشیا کے الگ الگ جگہوں میں جاتے تھے، اور وہاں سے لوگ جو ہیں اسی رستے سے ہوتے ہوئے یہاں آتے تھے۔ وہ رستے جو ہیں ہم نے آپ کو اپنی سیریز کے ذریعے دکھائے ہیں اور آگے بھی دکھاتے رہیں گے۔ حال ہی میں ہمارے یہاں سے کافی مشہور اور معروف شخصیت جو ہیں سلیم بیگ صاحب، جو فارمر ڈائریکٹر جنرل بھی رہے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے، اور ابھی جموں کشمیر کے انٹیک چیپٹر کے جو ہیڈ بھی ہیں، ازبیکستان گئے۔ ازبیکستان سینٹرل ایشیا کا ایک بڑا ہی مشہور اور معروف جو ہے ملک ہے، کافی فیمس جگہ ہے۔ کئی ساری چیزیں ہیں جو وہاں اور کشمیر کو کنیکٹ کرتی ہے، جو وہاں اور یہاں کی سملیرٹی بیان کرتی ہے۔ ہم ان سے ان کا ایکسپیرینس جانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا سملیرٹیز جو ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ سچ میں ہیں۔ سلیم صاحب، بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ حال ہی میں آپ نے ایک دورہ کیا ازبیکستان کا، کیا کچھ پایا آپ نے ازبیکستان میں؟ کیا کچھ سملیرٹیز ہے؟ کیا جیسا ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا جیسا آپ سب سے سنتے ہیں، کیا سچ میں کشمیر کا جو کلچر ہے، کشمیر کی جو چیزیں ہیں وہ سینٹرل ایشیا سے انفلوئنسڈ ہے؟ شکریہ شاداب صاحب۔ میں اس کو ایک کانٹیکسٹ دینا چاہوں گا پہلے، اور وہ کانٹیکسٹ جیوگرافیز کا کانٹیکسٹ ہے کہ یہ پہاڑی علاقے ہیں، درہ کراکرم بیچ میں کھڑا ہے، اور جو بڑا مشکل ترین درہ بھی ہے اور سب سے اونچا ماؤنٹین بھی ہے۔ تو دوسری طرف ہمارے بڑے نزدیک سے راستے ہیں، جہاں پلینز کا راستہ ہے، جہاں سے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو وجہ کیا تھی کہ کشمیر کا تعلق جو خیر مسلمہ ہے سینٹرل ایشیا سے ہے، کلچرل ہے، اکنامک بھی ہے، سوشل بھی ہے، ریلیجس تعلق ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فزیکل جیوگرافی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک یہاں سے ختم ہو کے پھر دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے، ہماری حدیں یہاں تک۔ ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے اور اب آج کے کنٹمپریری تناظر میں زیادہ ہی اہم ہے، جس کو کلچرل جیوگرافی کہتے ہیں۔ تو ہماری جو کلچرل جیوگرافی کشمیر کی ہے، وہ اس کا لنک سینٹرل ایشیا سے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بنیادی طور پر مڈل ایشیا ہے، جو ایران سے شروع ہوتا ہے، پھر آج کے پولیٹیکل ڈسٹریبیوشن میں پھر چائنیز ترکستان آتا ہے ایسٹ میں ہمارے، اس کے بعد ہمارے نارتھ ویسٹ میں آتا ہے جو یہ سابقہ سوویٹ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، ازبیکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمینستان، آذربائیجان بھی ہے ایک حد تک۔ تو ہمارا تعلق اس ایریا سے بہت دیرینہ ہے، اینشنٹ ہے۔ اب اس وقت کے لوگ یہ راستہ کیوں اختیار کر رہے تھے، دوسرا راستہ جو آج کل ہمیں لگ رہا ہے کیوں اختیار کر رہے ہیں، بہت وجوہات ہیں۔ اور وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ایکسیسیبلٹی ہے وہاں جانے کے لیے، اور ویسے بھی ادھر سے جن لوگوں کو آنا ہوتا تھا، جو دوسرے جو ہمیں آج کل آسان راستے ملتے اس وقت اتنے آسان نہیں تھے۔ سب سے بڑا ایکسپورٹ جو بذریعہ کشمیر سینٹرل ایشیا کی طرف سے ہوا اینشنٹ پیریڈ میں، وہ مذہب کا ہے، بدھزم کا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ چائنیز ترکستان میں جو بدھزم کے بہت بڑے مراکز ہیں، ختن ہے، خوقند ہے، ایک حد تک یارکند کے باقی قصبے جات ہیں، وہاں جو بدھزم پھیلا وہ کشمیر کے راستے سے چلا گیا۔ تو یہاں کے جو بودھ بھکشو تھے، اسکالرس تھے، ٹیچرس تھے، مونکس تھے، وہ وہاں چلے گئے۔
یعنی کشمیر سے کشمیر کے ذریعے چلے گئے، وہاں چلے گئے. سب سے بڑے جو ختن کے مونک تھے یا اسکالر تھے، کمار جی، وہ ان کی ماں کشمیری، ان کے والد کشمیری تھے، ماں ختن کی پرنسس تھی. وہ تو خیر بدھ دھرم میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے وہاں پھیلا ہوگا. اب میں ایک اور بات جو بہت ہی دلچسپ ہوگی آپ کے لیے بھی اور باقی سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے بھی، یہ جو مذہب پھیلتا ہے یہ صرف مذہب نہیں پھیلتا ہے، اس کے ساتھ باقی چیزیں پھیلتی ہیں. بدھزم کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے، مذہب کے ساتھ مرچنٹائز بھی پھیلا، تجارت بھی پھیلی. یہ بدھسٹ مونک جو جاتے تھے راستوں میں دھرم پھیلانے کے لیے، یہ دھرم کے ساتھ ساتھ تجارت بھی پھیلاتے تھے. اچھا، ایک تو اپنا مذہبی کام کرتے تھے اور ساتھ ساتھ باقی کچھ چیزیں. ہمارے طرف کے راستوں میں یہ اتنا ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے، مگر ہندوستان کے جو باقی راستے ہیں، جو تبت جاتے ہیں یا جو سینٹرل ایشیا گئے ہوئے ہیں، بڑا آنا جانا رہتا تھا، وہاں یہ بات ڈاکیومنٹڈ ہے اور میپڈ ہے کہ یہ جب جاتے تھے. انفیکٹ یہ وہ عمل ہے جو یہ جو تبلیغی مذہب ہیں ان میں کامن ہے. جیسے اسلام میں بھی تجارت ایک مقدس عمل ہے. تجارت کو دیانتداری برتنے کے لیے عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. یہ ٹریٹ سویلائزیشنل ہے، مذہبی نہیں ہے، مگر بدھزم کی طرح اسلام میں بھی ہے. اب آپ نے یہ میں تجارتی بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں، تو اس وقت بھی ایک خاصی تجارت ہوتی ہوگی. کس حد تک ہوتی ہوگی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ کنجیکچرز ہیں، کچھ سملیرٹیز ہیں. پھر یہاں ہمیں معلوم ہے اسلام تو خیر مختلف ذرائع سے کشمیر میں آیا، بہت پہلے آیا، مگر جو مسلمہ مائل سٹونز ہیں اسلام کے کشمیر میں آنے کے، وہ ترکستان سے جڑتے ہیں. اور ترکستان سے آگے جیسے بلبل صاحب ہیں، ان کے ساتھ جڑتے. بلبل صاحب اکیلے نہیں آئے ہوں گے یا پہلی بار نہیں آئے ہوں گے، لیکن آئسولیشن یہ کام نہیں ہوتے، یہ ایک کئی دفعہ عمل ہوتا ہے، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، سوشولوجیکل پروسیس ہوتا ہے جس میں مذاہب پھیلتے ہیں. پھر کوئی آدمی اس کا ایک بانی بن جاتا ہے یا مرکز بن جاتا ہے یا محور بن جاتا ہے. یہ ایک آدمی نہیں ہوتا ہے، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس میں اس آدمی کی پرومیننس ہوتی ہے. یہی حال شاہ ہمدان کا ہے. شاہ ہمدان بنیادی طور پر تاجک تھے، مگر اس وقت کی جغرافی میں عمل دخل ایسا تھا کہ ان کے جو والد تھے وہ ایران کے ہمدان کے صوبے کے ایک مقتدر ایڈمنسٹریٹر تھے. اور یہ تاجک بیک گراؤنڈ اتنا شاہ ہمدان کے پورے زندگی میں جڑا ہوا تھا. جب وہ کشمیر آئے تو سوات سے یہاں پکھلی سے آئے. اور پکھلی کیسے پہنچے؟ تاجکس کا سپریٹ بہت زیادہ ہے. تاجکوں کی حکومت تھی، کوئی تاجک سردار آئے ہوں گے تو ان کا رشتہ تھا ان کے ساتھ. شاہ ہمدان کی وفات ہوئی، وہ واپس پکھلی چلے گئے، مگر ان کا جو جسد ہے وہ تاجکستان لیا گیا اور وہ تاجکستان میں دفن ہے. آج بھی تاجکستان میں دفن ہے. تو یہ تعلق رہا. یہ بیک گراؤنڈ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا جو تعلق اس ترکستان سے، جس میں دونوں چینی ترکستان بھی آتا ہے جہاں سے لگتا ہے بلبل صاحب آئے تھے، اور شاہ ہمدان جو تاجک تھے پھر ایران سے ہوئے، تو ایک بڑا سپریڈ ہے. تو ان لنکس کو ہم یہ جو ارلی ماڈرن پیریڈ جس کو سمجھتے ہیں یا مڈل ماڈرن پیریڈ جس کو ہسٹری کا کہتے ہیں، اس وقت سے قائم ہیں. اب کشمیریوں کا آنا جانا رہا ہوگا، اب اتنے زبردست رشتے ہیں. تو ہمارے دو روٹس ہیں جس سے ہم سینٹرل ایشیا ایکسس کر سکتے ہیں. ایک مشرقی راستہ ہے جو سری نگر سے چل کے کرگل جاتا ہے، کرگل سے لیہ جاتا ہے، لیہ کے بعد یہ یارقند کی طرف جاتا ہے. پہلے ختن آتا ہے، اس کے بعد یارقند آتا ہے. جب یہ لوگ یارقند پہنچتے ہیں تو اس کا تھوڑا لینڈسکیپ بدل جاتا ہے. تو یارقند سینٹرل ایشیا کا ایک مین اسٹریم قصبہ ہے. ایک وہ راستہ تھا سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارے تعلق کا، جہاں سے کشمیری تاجر جاتے تھے اور بڑی تعداد میں جاتے تھے. اب تاجر کیوں جاتے تھے اس ایریا میں؟ کیونکہ وہ ایریا لینڈ لاکڈ ہے، ان کے سمندر کے ایکسیسز نہیں ہیں. ایک بڑا تجارت کا حصہ اس وجہ سے بھی تھا کہ وہاں کی جو اسلام وہاں کوئی ارلی 8th سینچری لیٹ 7th سینچری میں آ گیا. حج کے لیے جاتے تھے اور حج کے لیے ان کے لیے کشمیر سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا.
یعنی وہ وہاں سے ہوتے ہوئے وہاں کشمیر قراقرم لداخ سے ہو کے سری نگر آتے تھے، پھر یہاں حج سے کے پھر لیے جاتے بامبے سی پورٹ سے چلے جاتے تھے. ان دنوں راستہ تھا وہی. وہاں ان کو بڑا مشکل ہوتا تھا. کشمیر میں آج بھی جو یہ ترکستان نسل کے لوگ ان کو حاجی ہی کہتے ہیں. ان میں حاجی کتنے ہوں گے مجھے نہیں پتا. خاص کر یہ نان بھائی تھے بیکرز جو تھے ان کو کہ حاجیوں کی دکان ہے. مجھے نہیں لگتا وہ دکان چھوڑنے ڈالنے یہاں آئے ہوں گے. رہ گئے ہوں گے اس کے بعد بھی لوگ آئے ہوں گے. اب جیسے میں نے کہا کہ یہ مذہبی جو سفر ہوتا ہے اس میں تجارت کا بھی دخل ہوتا ہے. یہ لوگ بھی وہاں سے تجارت کا سامان لے کے آ رہے تھے. ایک بات ثابت شدہ ہے کہ وہ سونا لیتے تھے ساتھ اور جو یہاں بیچتے تھے وہ اس لیے بیچتے تھے کہ ان کو زیادہ راہ چاہیے تھا. پھر یہاں سے جو لوگ جاتے تھے وہ بھی مال وغیرہ لے کے جاتے تھے جن میں شال ہی نہیں تھا، شال بھی تھا. اچھا شال میجر جو شال ٹرانزیکشن ہمارا ہے وہ سلک روٹ سے ایسٹرن راستے سے نہیں ہے، وہ کابل سے ہے. کیونکہ وہ میں خیر جی وہ آگے آگے کہوں گا. تو یہاں باقی چیزیں بھی جاتی، چائے جاتی تھی، شوگر جاتا تھا، فر چلا جاتا تھا. وہاں سے جو ہمارے تاجر لوگ تھے ان کو یہ بارٹر کا ٹریڈ ہوتا تھا. کوئی وہاں انکیش نہیں کرتے تھے، نہ وہاں کے لوگ یہاں انکیش کرتے تھے. ایک سب سے بڑا ہمارا جو تجارت اس ایریا کے ساتھ تھا، خاص کر دونوں تبت کے ساتھ بھی اور چینی ترکستان سے بھی تھا، وہ پشمینہ کا تھا. وہ جو 18 سینچری میں ٹیمازونگ ٹریٹی ہوئی وہ بعد کی بات ہے. وہ انگریزوں وہ ٹبیٹینز اور رنجیت سنگھ کے درمیان ہوئی جس میں کشمیریوں کو پشمینہ کی تجارت کی مونوپلی ملی. سکھ امپائر نے چائنیز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا جس میں ہم کو مونوپلی ملی. وہ بنیادی طور پر تبت کا ایریا تھا. تاجر وہی تھے جو ادھر بھی جاتے تھے کیونکہ یہ دونوں ایسٹرن، یہ تھوڑا سا ایسٹ ہے، ایک مین ایسٹ ہے، اس میں پڑتا تھا. اس راستے سے تجارت ہوتی تھی. تو وہاں سے ہمارے لوگ جا کے تھوڑا سا سامان لے کے جاتے، وہ بیچتے تھے، وہاں اس کا ایکسچینج کرتے تھے. ایکسچینج میں وہاں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اب بھی ہماری یادداشت میں، جیسے یارکند سے نمدہ آتا تھا یہاں، فیلٹ. پھر کشمیریوں نے بھی نمدے بنانے شروع کیے اور کشمیری نمدہ بڑا انفیریئر ہوتا ہے، یارکندی نمدہ بڑا اچھا ہوتا تھا. تو یارکند کا نمدہ جو ہے سپیریئر ہے. سپیریئر تب بھی تھا اور اب بھی ہے. یارکند کا نمدہ کشمیر سے وہاں سے بھی یہاں آتا تھا. ایک آبادی بس گئی لداخ میں کشمیریوں کی، اور وہ اکثر لوگ انہی سلک روٹ ٹریڈرز کے گھر والے ہیں، مطلب ان کی پروجنی ہے، ان کے اولاد ہیں. وہ یہ بھی میں بتا دوں کہ بہت بڑی تجارتی فرمیں نہیں تھیں. یہ عام قسم کے اچھے میانہ درجے کے تاجر تھے. جو کشمیری پھر ایکسل کر گیا وہ کشمیر سے چلا گیا. اس کی دکان لیہ میں تھی، اس کی دکان لہسا میں تھی، اس کی دکان یارکند میں تھی، اس کی دکان ازبکستان کے، خاص کر جب بخارا تھا میں نے سنا بخارا میں بھی تھی. تو اس طرح سے یہ لوگ پھیلتے گئے. جو میں نے دیکھا یا جو ہمیں یہاں دکھتا ہے انفلوئنس، پہلے تو زبان کا انفلوئنس ہے. زبان کا انفلوئنس ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ پر کتنا امپیکٹ اس کلچر کا رہا ہے، اثر رہا ہے. ہاں. کشمیری زبان میں خ ایک لفظ ہے، ٹرکش لینگویج میں خ نہیں ہے. یہ یا تو ایکسپٹ تاجکستان فارسی بولتا ہے، ازبکستان سے آگے فرگانہ سے آگے آپ چینی ترکستان پہ یہ ٹرکش یا ٹرکش ڈیریویٹڈ لینگویج ہے. یہ فارسی نہیں بولتے، یہ نہیں فارسی وہ بولتے ہیں. فرغانہ میں ایک خاصی آبادی ہے مگر وہ نیچرلائز تاجک ہیں، مگر زبان نہیں ہے ان کی. خ ایک لفظ ہے مگر ترکی زبان میں خ نہیں ہے، ترکی زبان میں ہ ہے. تو کشمیر میں بھی آپ نے سنا ہوگا یہ ڈاؤن ٹاؤن والے خون کو ہون کہتے ہیں، خانیار کو ہانیار کہتے ہیں. جی یہ ایک لفظ ہے. یہ ایک کنیکشن ہے. ہاں. یہ جو عشاء کی نماز ہے اس کو کشمیر میں ہفتن کہتے ہیں. میں نے ازبکستان میں دیکھا، میں کسی مسجد میں گیا تو وہاں نمازوں کے نام ہیں جیسے یہاں بھی ہوتے ہیں 5 نمازوں کے نام. عشاء کی نماز کو وہ خفتن کہتے ہیں، مگر میں نے کہا خ نہیں ہے اس لیے ایکس سے شروع کرتے ہیں، خفتن بن جاتا ہے. شام کی نماز ہے، ہم نماز شام مغرب کو شام کہتے ہیں، وہ بھی شام کہتے ہیں. ہماری نماز پیشن ہے یہاں، اس کو بھی وہ پیشن کہتے ہیں. اب فرق صرف میں نے یہ دیکھا کہ وہاں جو کیلنڈر ہے نماز کے اوقات کا وہ خفتن
شام پشن کے نام سے. ہم نے یہاں بدل دیا. عام ورنیکولر میں تو وہی کہتے ہیں, خفتن ہی کہتے ہیں, شام ہی کہتے ہیں, یا پشن ہی کہتے ہیں. مگر آپ کو اس نام سے کوئی مسجد میں یا زیارت میں آپ کو عربک ملے گا. کشمیری اس کو جو کشمیر نے اڈاپٹ کیا ہے بنیادی طور پر ٹرکش ہے. اگر آپ کے مذہب پر اتنا امپیکٹ رہا ہوگا, زبان پر اتنا امپیکٹ رہا ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ خاصا عمل دخل اس تہذیب کا ہماری تہذیب پر ہو. دوسری بات میں نے جو دیکھی کہ ٹریڈیشنل انڈسٹریز جو اسکل ہے ایک وقت کا, جیسے آج کی ماڈرن انڈسٹری میں سافٹ ویئر آتا ہے, مینوفیکچرنگ آتا ہے, تب اس وقت میں مائنر انڈسٹریز, مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہوتی تھی جس میں کرافٹ سب سے بڑی. کرافٹس میں ساری چیزیں آتی ہیں, یوٹیلیٹی کی بھی چیزیں آتی ہیں, ڈیکوریشن کی بھی چیز آتی ہے, اور پھر آرٹسٹک جو ایکسپریشنز ہیں وہ بھی آتے ہیں. خاص کر ٹیکسٹائل کرافٹ میں نے دیکھا کہ بڑا خاصا امپیکٹ ہے. تو یہ سلیم صاحب تمام تر چیزیں جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی لوگ مذہب پھیلانے آتے تھے, پھر چاہے وہ بدھسٹ ہوں, پھر چاہے وہ اسلام کے پریچرز ہوں, وہ اپنے ساتھ ساتھ کئی اور چیزیں بھی لاتے تھے, جس میں ہم نے دیکھا کہ ٹریڈ ہے. تو ٹریڈ اور ریلیجن کا جو مکس ہو کے یہاں آیا, اوور آل اس نے ہمیں امپیکٹ کیا, تبھی ہم وہ ساری چیزیں آج یہاں. ٹریڈ کے ساتھ میں ایک اور چیز ملاؤں گا, سکلز اس کو کہتے ہیں. اوکے. ہنر کو, ہنر, ٹریڈ, مذہب, ان تیزوں کا ایک امتزاج تھا, ایک انٹیگریشن تھی. آپ یہاں کشمیر میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو جتنا بھی یہ ہمارا آرٹ اینڈ کرافٹ ہے, یہ خاص کر آرٹ اینڈ کرافٹ. اب مجھے نہیں معلوم امیر کبیر کے ساتھ جتنے لوگ آئے ان میں سے کوئی یہ بھی تھے, آرٹسٹ بھی تھے, ہنرمند بھی تھے. کشمیر میں تو پاپولر امیجنیشن میں یہی ہے, مگر وہ سب سادات تھے. مگر یہ بہرحال صحیح ہوگا کہ اس قافلے میں وہ لوگ بھی آئے ہوں گے جو ان چیزوں کی تجارت کرتے تھے, اور جیسے میں نے کہا وہ تجارت کو عبادت سمجھتے تھے. بالکل. جیسے آپ نے یہ چیز کہی کہ اب یہ کس حد تک صحیح ہے, کس حد تک نہیں, کہ لیکن عام زبان میں ہم یہی سنتے ہیں. جب حضرت امیر کبیر کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں, تقریباً 700 سادات, اس میں کئی سارے ایسے لوگ تھے جو کئی ساری اسکلز کے مالک تھے. ٹینجیبلی نہیں پتا ان میں کون ہنرمند تھے, مگر لاجیکل ڈیریویشن تو کر ہی سکتے ہیں نا. اگر آپ ایک پورے عمل کو ایک سارے گلوبل تناظر میں, اس وقت کے گلوبل تناظر میں دیکھیں گے, تب تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آئے ہوں گے, خود آئے ہوں گے, اس کے بعد آئے ہوں گے, ساتھ آئے ہوں گے, میسج لے کے گئے ہوں گے, میسج لے کے آئے ہوں گے, لیکن آئے ہیں. اور مذہب کے ساتھ ساتھ تجارت کا بھی دخل رہا. جب اس سب میں ہم آرٹ کرافٹ یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو میوزک بھی ایک چیز آتی ہے, موسیقی ایک چیز آتی ہے. ہمارا جو میوزک ہے, جو ہمارا کلچرل میوزک ہے, کیا وہ بھی مڈل ایسٹ یا سینٹرل ایشیا سے؟ انسٹرومنٹس تو ڈیفائنڈ ہے نا, ستار ڈیفائنڈ ہے. ہمارے میوزک جو آپ کی یہاں موسیقی ہے, جس کو آپ صوفیانہ موسیقی کہتے ہیں اور بہت عام ہے. میں آپ سب لوگوں کو کریکٹ تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا. 50 سال پہلے اس کو صوفیانہ موسیقی نہیں کہتے تھے, 60 سال پہلے, 50 میرے خیال میں زیادہ نہیں. تب اس کو ہند ایرانی موسیقی کہتے تھے. ہند ایرانی موسیقی, ہاں, اس کو صوفیانہ موسیقی نہیں کہتے. اس پر جو پہلی کتاب کشمیر کی صوفیانہ موسیقی پر لکھی گئی, وہ یہ جو کیا قلندر تھے, وہ جو ریڈیو کشمیر کے ڈائریکٹر بھی تھے, پہلی کتاب لکھی گئی کشمیر کے تناظر سے. اس نے اس کتاب کا نام بھی ہند ایرانی موسیقی ہی رکھا, اس نے صوفیانہ نہیں رکھا. اس نے یہ لکھا کہ یہ جو صوفی بزرگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں, گاتے ہیں. اس کا اتنا امپیکٹ ہے کہ اس کا اصل اوریجن بھی ہم وہیں سے لاتے ہیں, کیونکہ ایران مڈل ایشیا کا حصہ ہے, اور اس وقت کا ایران اور آج کا ایران تھوڑا مختلف. اس وقت کا ایران جیسے ہرات ایران کا حصہ تھا, آج ایران افغانستان کا حصہ ہے. یہ باؤنڈریز چینج ہوتی رہی. جیسے میں نے کہا امیر کبیر تاجر تھے مگر حکمران تھے ایران کے آج کے ایران کے ایک علاقے کے. تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. سو وی ول ہیو ٹو ایز دے سے ڈسابیوز آور سیلز آف دا کرنٹ جیوگرافیکل نوشنس ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت کیسے ہوتا تھا. تو موسیقی پر تو امپیکٹ ہے ہی ہے, اور نام سے بھی امپیکٹ. یہ نام کیوں بدلا سلیم صاحب؟ اگر ہند ایرانی, یہ پھر ایک عام بات چلی, یہ فیشن میں آ گیا, صوفیانہ صوفی فیشن میں آ گیا سب کانٹینٹ میں. سبھی جتنے بھی پنجابی شعراء کو صوفی کہا گیا, وہاں جو
اودھ میں شاعر تھے، ان کو صوفی جو بھکتی شاعر تھے، جب ہم نے ان کو سمجھا تو کہا کہ صوفیانہ شاعری ہے. بنگال میں بول ہے، ان کو بھی ہم نے کہا یہ بنگال کی صوفیانہ شاعری ہے. یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں ہوا، ان کے ساتھ بھی ہوا. تو یہ صوفیانہ ایک برانڈ بن گیا کہ جو اس کو مذہبی نہیں کہ جو روح کی شاعری ہے اس کو صوفیانہ شاعری ہی کہا گیا. ادروائز اس کے مختلف اپنے درجے ہیں. اور کشمیری موسیقی جو ہے وہ تو جو اوتھینٹک ایکسپرٹس کشمیری موسیقی کے ہسٹورین ڈاکومنٹیشنسٹ ہیں وہ اس کو ہند ایرانی موسیقی ہی کہتے تھے. آپ نے صوفیزم کی بات کی، آپ نے تمام ان چیزوں کی بات کی جو مذہب سے جڑی ہے. جب ہم ازبکستان کا دیکھتے ہیں تو ایک کافی فیمس سلسلہ جسے نقش بندی سلسلہ کہتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ازبکستان سے ہی جڑا ہے، اور اس سلسلے سے جڑے ہوئے لوگ کشمیر میں بھی ملتے ہیں اور ہندوستان کے الگ الگ کونوں میں بھی ملتے ہیں. کیا یہ انہی کی نسل سے آگے لوگ ہیں یا یہ محض صرف ان کے فالوورز ہیں؟ دیکھیے، جو آپ نے نقش بندی سلسلے کی بات کی، سینٹرل ایشیا میں ایک علاقہ ہے، اس کو بخارا کہتے ہیں. بخارا فاؤنٹین ہیڈ تھا اسکالرشپ کا ایک وقت میں، 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں صدی میں بھی. پھر ٹریڈ کا بڑا فاؤنٹین ہیڈ سے امام بخارا وہاں سے آئے. اور امام بخارا ہی نہیں، اور بھی بہت سارے مسلمان عالم وہاں سے آئے جن نے ان کے پاس دینی علم تھا. اب دینی علم کی یہ بات نہیں ہے. بخارا جس ایریا کا انفلوئنس ہے، بخارا میں سمرقند بخارا اکٹھے، یہ ٹوین سٹیز لگ بھگ ہیں. تو سمرقند کے بادشاہ تھے جو الغ بیگ ان کا نام تھا. الغ بیگ تیمور کے گرینڈ سن تھے. الغ بیگ دنیا کے سب سے بڑے 3 مشہور اسٹرانومرز میں سے آج کی تاریخ میں بھی مانا جاتا ہے. تو اسٹرونومی کا علم بھی ان کے پاس تھا، میتھ کا علم ان کے پاس تھا، طب کا علم ان کے پاس تھا. یہ سارا علاقہ بخارا سے منسلک ہے. بخارا ازبکستان کا مرکز ہے. روحانی تحریکیں بھی بڑی وہاں شروع ہوئی. اور ایک بہت بڑی روحانی تحریک جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، جس پر ہندوستان پر بڑا اثر ہے، سب کانٹیننٹ پر، نقش بندی سے. ایک خواجہ بہاؤالدین نقش بندی، بخارا میں ہی ان کا مدفن ہے. یہ پاپولر بہت ہو گئے. اور اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ سی میں بات بتاؤں کہ پاپولر کیوں ہوئے، جو میرے سمجھ میں پاپولر ہوئے. صوفی بزرگ جو ہیں یا سلسلے جو ہیں، یہ اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، روح کی تراوت کے لیے کہتے ہیں، عبادت کی بات کرتے ہیں، اللہ سے جھکنے کی بات، بہت ساری باتیں کرتے ہیں جو مسلمہ ہیں اور جو مشترک ہیں. ان میں ایک چیز علاوہ تھی، یہ دن کے 3 حصے کرتے تھے نقش بندی سلسلے میں. جو موٹا موٹا میں نے سنا وہاں، جو دیکھا اور جو میرے علم میں بھی ہے، کہتے انسان کو ایک تو عبادت کرنی چاہیے، ایک حصہ دن کا، ایک حصہ تجارت یا فن یا ہنر جو بھی کام، ایک حصہ آ رہا. 3 انہوں نے اس مذہبی عمل کو، جو بہت سارے صوفی نہیں کہتے ہیں، منسلک کیا ہے روزی کمانے سے. اور اس میں روزی کمانے کا حصہ کرافٹ ہی تھا، یا بہت بڑا حصہ کرافٹ تھا. جب بہاؤالدین نقش بند کے ان کے جو سلسلے ہوتے ہیں نا، اس میں مانوی اولاد بہت زیادہ ہوتے ہیں. مانوی ہوتا ہے کہ آپ فالوور ہو گئے ہیں، اس میں نہیں ہوتا ان کے اولاد آ گئے پھر ان کے اولاد ہو گئے. وہاں اس خاص کر ان سلسلوں میں یہ ہائرارکی نہیں چلتی ہے کہ والد بہت بڑے صوفی تھے اس لیے بیٹا بھی ہوگا. ضروری نہیں ہوتا. کوئی شاگرد ان کا ہوگا، فالوور ہوگا. ان کے فالوور ہر جگہ پھیلے. ہندوستان میں بہت بڑا اثر ہے، اور اثر اسی بات پر ہوا کہ یہ تینوں چیزوں کی تلقین کرتے تھے. یہ صرف آپ کو دین نہیں کہتے تھے، دین کو رہبانیت نہیں سمجھتے تھے، دین کو زندگی کا ایک جز سمجھتے تھے. اور 3 جز میں ایک ہی جز سمجھتے تھے. باقی آپ کو اپنا کام، ہاں ٹھیک ہے، دین کا اثر لے کے حلال روزی کماؤ، وہ الگ بات ہے، وہ بھی تو تلقین کی. ہندوستانی مزاج کو یہ بھا گیا، کیونکہ ہماری جو بھکتی موومنٹس ہندوستان میں تھی نا، وہ بھی ہارمنی کی بات کرتے تھے. اس میں ہارمنی بہت ہے نقش بندی سلسلے میں. ایک تو مذہبی رسومات کی، مطلب ریچولز کی بھی پابندی ہے، اور ہارمنی کی بھی تلقین ہے. انسان کی ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے نقش بندی سلسلہ. اگر آپ آج بھی نقش بندی، بڑے وائز آج بھی ہیں، ان کی باتیں سنیں گے جو اپنے سلسلے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو صرف دین کے علاوہ
امن کی بات کریں گے، انسان کی قدر قیمت کی بات، زندگی کی قدر قیمت کی بات کریں گے. تو یہ ایک وجہ تھی کہ ہندوستان میں زیادہ جڑ پکڑ گیا، اور اس حد تک جڑ پکڑ گیا. یہاں جو نقش بند ہیں، یا اب یہاں نقش بند ہر جگہ ہیں. کشمیر میں نقش بند زیادہ وہ حضرات ہیں جو بزرگ ہیں، دینی بزرگ ہیں. اب بنارس چلے جائیے، وہاں بہت بڑی آبادی اپنے آپ کو نقش بند کہتی ہے. کام ان کا یہ ہے، وہ جو بنارس میں ساڑیاں بنتی ہیں یا شال بنتے تھے یا ٹیکسٹائل بنتے ہیں، ان کا نقش بناتے ہیں. وہ اس کا ڈیزائن بنا، وہ ڈیزائنر ہیں وہاں، اور وہ نقش بند ذات سے جانے جاتے ہیں، اور وہ اپنا سلسلہ خواجہ بہاؤالدین نقش بندی سے جوڑتے ہیں. اس کے برعکس کشمیر میں جو نقش بند ہے، یہ علماء ہیں، صوفی کرام ہیں. ان کا رشتہ سینٹرل ایشیا سے بہت ہے، آنا جانا ہے ان کے ساتھ رہا ہے. مگر تاجر بھی تھے یہ، مگر خود کام نہیں کرتے تھے. وہ لوگ تو خود کام کرتے ہیں. تو یہ ایک ایک اور بات میں ایڈ کروں آپ کو، یہ جو آپ جس سلسلے کی بات پڑی، تو یہ وہاں کے جو جتنے صوفیان کرام آگے، ان کے فالوورز ہر علاقے میں پھیلے تھے. جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی وہاں بھی پھیلتے تھے، ان کی قدر وہاں بھی تھی. یہ جو جس کو ہم نے کشمیر کا سلک روٹ، جو ابھی آپ لوگوں نے بھی کسی حد تک کور کیا، تھوڑا سا ایک ایریا ہے جو بھی رہ گیا ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ کر لیں گے. اس راستے کے لیے کالونیل پیریڈ میں کہا گیا کہ ہمیں یہ کالونیل پیریڈ میں میپ کرتا تھا ان روٹس کو. اب ان کو یہ روٹ میپ کرنا تھا، کشمیر یارکند روٹ. تو اس وقت جو کرنل تھے وہاں لاہور میں، انہوں نے ایک ہم اچھا نقش بندی تھے، نقش بندی سلسلے کے بڑے مکرم اور معزز نمائندے تھے سری نگر میں. ان کو گزارش کی کہ آپ جاتے ہیں یارکند، اس روٹ کو میپ کریے. وہ جب چلے گئے تو انہوں نے وہ ٹریول لاگ لکھا اپنا، جو انہوں نے انگریز کو پیش کیا. تو تاجر خود نہیں تھے، مگر تاجر تجارت کے ساتھ تعلق تھا. ان کی اتنی فالوئنگ تھی، جب وہ یارکند پہنچے تو وہ اس استقبال کا ذکر کرتے ہیں جو یارکند نے لوگوں نے احمد شاہ صاحب کا کیا. یہ سن کے کہ ہمارے پیر کے اولاد نسل سے ہیں، سنا یہ احترام تھا. تو ہمارا سلسلہ زیادہ تر مذہبی تھا. جو بنارس کے نقش بند ہیں، ان بیچاروں کو سلسلہ مذہب کا کام، میں نہیں کہتا مذہب نہیں ہوگا، مذہب بھی ہے، لیکن مگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نقش بند صاحب بھی تھے جس کے ہم فالوور ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہوں گے ان دیئر امیجنیشن. تو یہ میں آپ کو یہ انٹرکیسز اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ تاکہ یہ گوشے کھل جائیں. یہ جو اسٹریٹ لائن میتھڈ ہم نے اڈاپٹ کیا نا، وہاں سے دین آ گیا، یہاں سے پھیل گیا، کشمیر کا شال چلا گیا، اس کے پیسے آ گئے، وہاں سے شال آیا، یہاں سے قالین چلا گیا. اس طرح یہ اتنا سمپل بھی نہیں ہے. یہ بڑی ایک انٹریکیٹ اور کمپلیکس ہسٹوریکل پروسیس ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں آپس میں جڑ گئی. اب آپ کا بنیادی سوال تھا سملیرٹیز کا. میں پہلے ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، شاید یہ اس سے مختلف ہے. اب آپ نے سلسلے کا ذکر کیا ہی، تو جب ہم سلسلے دیکھتے ہیں تو نقش بندی ایک سلسلے کے علاوہ کئی سارے اور سلسلے بھی ہیں جن سے لوگ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. کشمیر میں بھی الگ الگ سلسلے کے لوگ موجود ہیں، وہ سہروردی سلسلہ ہو، قادری سلسلہ ہو، تو کئی سارے سلسلے. اور اس میں ایسا بھی کہا جاتا ہے، جتنی میری نالج ہے، کہ نقش بندی سلسلہ جو ہے یہ جڑتے جڑتے بعد میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر سے جڑ کے جاتا ہے، اور باقی سارے جو سلسلے ہیں یہ حضرت علی سے جڑتے ہیں. تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ اور زیادہ اگر ہم دیکھیں، زیادہ امپیکٹ ان تمام سلسلوں میں کشمیر پہ کس کا ہے؟ دیکھیے، اب آج کے کشمیر میں یہ سلسلہ جو ہے یہ ڈائلیوٹ ہو چکا ہے. اب اگر ہم امیر کبیر کی بات کریں، امیر کبیر خود کبروی سلسلے سے تھے. تو اس لیے میں تو یہ مانوں گا، کیونکہ امیر کبیر کا کشمیر کے مذہبی اور ثقافتی لینڈسکیپ پر بہت بڑا اثر ہے، اور وہ اثر اس شخص کا ہے جو نا کبروی سلسلے تھا. تو کبروی سلسلہ ہمارا پاورفل رہا. وہ نجم الدین کبرا تھے جن سے سلسلہ شروع ہوا. اب یہ سلسلے پھر جب ڈسٹنس سے ہو جاتا ہے نا، تو ڈسٹنس سے ڈائلیوشن بھی آ جاتا ہے. ڈائلیوشن سے کیا ہوتا ہے؟ انٹر مکسنگ آف فیتھ ہوتا ہے. ڈائلیوٹ ہو کے ممکن ہے جو سہروردی سلسلہ آپ کو سینٹرل ایشیا میں ملے گا، یہاں وہ تھوڑا مختلف ہوگا، سلسلے کا نام بھی وہی ہوگا، مگر یہ اتنا
ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں رہتا، پھر یہ بیلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کچھ یہاں سے چیزیں آتی ہیں، کچھ وہاں سے چیزیں لی جاتی ہیں. مگر جیسے چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ عبربی سلسلے کا ہی یہاں زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ امیر کبیر خود عبربی سلسلے سے وابستہ تھے، اور ہمارے جو پیٹرن میر مخدوم صاحب ان کا بھی اسی سلسلے سے تعلق تھا، اور بھی سلسلے میں اس کا بھی ان کو خاصا اثر تھا. خاصا اثر تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم امپیکٹ کی بات کریں گے، ہم نے سلک روٹ کا ذکر کیا، آپ نے بھی کہا کہ ہماری جو سیریز ہے وہ چل رہی ہے، اور اس میں ہم نے ابھی ایک رستہ جو ہے کور کیا ہے، دوسرا ایک رستہ بھی ہے. دیکھیے میں اب چونکہ آپ کشمیر کی بات کریں، پہلے تھوڑا سا میں ازبکستان کی بات کروں گا، اس پر واپس آئیں گے. تو آج کا جو ازبکستان ہے یہ آزاد ہو چکا ہے 91 میں سوویت یونین سے، اور وہ اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک نہیں کہتے ہیں، ازبکستانی کہتے ہیں. وہاں مذہب جو سوویت پیریڈ کا تھا، سوویت پیریڈ میں ممانعت تھی مذہب کی، مگر کلچرلی انہوں نے بڑا انفیوز کیا ریوائول کو وہاں. تو وہاں آپ کو آج اس انداز سے مسلمان نہیں ملیں گے جس انداز کے مسلمان آپ باقی دنیا میں دے، بڑی نماز کی پابندیاں بڑھائی، مگر عقیدتاً وہ بڑے مسلمان ہیں. آپ نے اپنے اس فیس بک پوسٹ میں لکھا تھا کہ اگر ازبکستان کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا تو یہ ملک آپ کو کافی سرپرائز کرے گا. ہاں، تو ایسا کیوں؟ وہی میں کہتا ہوں کہ سرپرائز اس لیے کرے گا کہ میں نے اتنے ڈسپلنڈ اپنے مسلک کے لوگ نہیں دیکھے جتنے وہ دیکھے، اور سچ پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں. ماڈرن آؤٹ لک ہے، سائنٹیفک آؤٹ لک ہے، اور سائنٹیفک آؤٹ لک اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے سوویت یونین کی سختیاں بھی جھیلی. سوویت یونین نے جو سختیاں ان کے سوسائٹی پر کی، اور خاص کر مذہب کے معاملے میں جن کا ان کی خانقاہیں بند کی، مسجدیں پہلے اسٹالن کے وقت میں بند کی، وہ فیز بھی ہے. مگر ایک سائنٹیفک ٹیمپر بھی ہے، سائنٹیفک ایجوکیشن بھی. اگر وہاں کا آپ آرکیٹیکچر دیکھیں گے، اگر وہاں کا اربن لینڈسکیپ آپ دیکھیں گے، ایک چھوٹی مثال، یہ بہت بڑی بات نہیں. ہم سبزیاں خریدتے ہیں ہندوستان کے، میں نے 4 ہندوستان کے شہروں میں زندگی گزاری ہے. ہر شہر میں منڈیاں ہوتی ہیں، منڈی میں سبزی لینے جاتے ہیں تو آپ کو اچھی سبزی بھی ملتی ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ اگر پالک آپ لیتے ہیں کوئی سڑا ہوا بھی تھوڑا سا ہوتا ہے. میں ازبکستان میں یہ آئی ہیڈ میڈ اے پوائنٹ کہ میں یہ دیکھوں کہ یہاں جو عام لوگ ہیں جو بازار سے چیزیں خریدتے ہیں، فروٹ خریدتے ہیں، سبزی کیسا ہوتا ہے، اس میں آپ کوئی ایک پتا بھی خراب نہیں دیکھیں گے. مورلی کرپٹ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ مورلی کرپٹ، آئی ایم سیئنگ مینٹلی ڈسپلنڈ ہے. یہ کرپشن کی بات نہیں ہے، یہاں تو سوچیں چلتا ہے، یہ بھی چلے گا، لوگ تو چلے بولتے چلے. وہاں یہ بات نہیں. میں نے کہا کہ یہ تو ہمیں یورپ اور امریکہ میں ملتا ہے یہ سلسلہ، کہ خراب چیز بازار میں نہیں دیں گے آپ کو، صاف چیز بازار میں دیں گے. یہ ایک ڈسپلن ہے بزنس میں، ایتھکس بھی ہے، ڈسپلن بھی ہے. یہی لوگ. اچھا، اربن لینڈسکیپ میں رشینس نے، سوویت یونین نے کیا کیا، جیسے آپ کوئی بھی بخارا لے لیں آپ، یا سمرقند لے لیں، پرانا شہر ہے، جب میکینائز ٹرانسپورٹ نہیں تھا، گلی کوچے تھے، جیسے آپ کا پرانا شہر تھا. آپ کو ضرورت نہیں تھی بڑی سڑک کی پرانے شہروں میں، کس لیے چاہیے تھی، سڑکیں کم ہوتی تھی، آپ کو چلنا ہی تھا، گھوڑے کو چلنا تھا یا کارٹ چلنا تھا، تو 8 فٹ بہت ہوتا تھا وہی سڑکیں. جب میکینائزیشن آ گیا اور لوگوں کا آبادی بڑھ گئی تو یہ شہر پھیلنے لگے. جب بخارا پھیلا تو وہ نیا بخارا بنا، سمرقند پھیلا تو نیا، وہ آپ کو ٹپیکل یورپین اربن اسکیپ ملے گا. ایسا کچھ ہمیں ٹرکی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. ٹرکی بھی اسی عمل پروسیس میں رہا ہے. میں ویسٹرن نہیں کروں گا، ماڈرن اربن لینڈسکیپ ہے، کھلی سڑکیں، فٹ پاتھس ہیں، 2 منزلہ عمارتیں ہیں، پیسیجز ہیں، لے آؤٹس ہیں، نقشے میں دکھتا ہے somebody has designed this city expansion. تو یہ چیز مجھے دلچسپ لگی کہ حالانکہ ان کی جو فاؤنڈیشنز تھی وہ ہماری جیسی تھی، مگر جب انہوں نے شہر بنائے، انہوں نے کس طرح بنایا، ہم نے کیا کیا اپنے شہروں کو. میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں. ہمیں یہ چیز نہیں آئی جو ان کو آئی. تیسرا، وہاں جو ایک اور سلسلہ ہے وہ زبان کا ہے. وہاں زبان جو ان کی ہے، ازبیک زبان، اس کو وہ قومی سرمایہ سمجھتے ہیں، وہ ترسیل کا ذریعہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. میں مثال دیتا ہوں، اگر آج کے ازبکستان میں آپ گھومیں گے، آپ کو 2 نام مین نظر آئیں گے. ایک تو امیر تیمور، وہ بڑا فاتح تھا، اور اس کو تو وہ اپنا کہتے ہیں کہ انہوں نے بنیاد ڈالی ہمارے
ریاست کی، ہمارے نسل کی، ہماری جنریشن کی، ازبکستان وہ حج۔ دوسرا ایک نام ہوگا اس کے بعد علی شیر نوائی کا۔ علی شیر نوائی ایک شاعر تھا، ہر جگہ پہ علی شیر کے ریلوے اسٹیشن علی شیر نوائی کے اسکلپچرز کھڑے ہیں، علی شیر نوائی کے چوک ہیں، علی شیر نوائی کی بلڈنگز ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس میں سے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے میں ایسا بھی ایک بہت بڑا شاعر رہا ہے۔ اس بات پر اگر رشین سوویت یونین نے بہت چیزیں ان سے چھینی ہوئی، میں کچھ چیزیں دے بھی گئے جو اثر آپ کو اپنے سب کانٹینٹ میں نہیں لگتا، جو وہاں ہم نے دیکھا۔ وہاں کے میوزیمز بھی کافی انٹرسٹنگ ہے، جس میں آپ نے ہی کہا ہے کہ وہاں ایک قرآن پاک موجود ہے جو قدیم قرآن ہے، جو تاشقند میں ہے، بہت حفاظت سے رکھا گیا ہے۔ دیکھیے یہ دعویٰ بہت جگہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے، اولڈسٹ قرآن، اور یہ جو خاص کر صحیح عثمانی اس کو کہتے ہیں، کشمیر میں بھی کہتے ہیں، یہاں دریبل میں روایت ہے، تاشقند میں بھی ہے، سیریا میں بھی ایک جگہ ہے۔ تو انہوں نے ایک روایت، ایک جس کو کہتے ہیں نا، ایک پورا اس کا لیجنڈ بنایا ہے کہ کہاں سے شروع ہوا یہ، پھر یہ قرآن شریف کہاں چلا گیا، اس کے بعد کہاں چلا گیا، پھر رشیا چلا گیا، پھر رشیا نے اس کو واپس یہ جو ان کے بڑے قومی ہیرو تھے کریموف صاحب، ان کو دے دیا۔ تو اس سلسلے میں ایک تعلق ہے۔ میں نے خود توپ کاپی میوزیم میں بھی ایک صحیفہ دیکھا ہے، اس پر خون کے داغ ہیں۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن شریف پر خون کے داغ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت تو شہید ہو گئے۔ اور توپ کاپی میوزیم اور یہاں دونوں کا یہ کلیم ہے، یہ وہی قرآن ہے۔ اب واللہ عالم بالصواب، مگر نسبت ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہے، دونوں نے اچھی طرح لیجنڈ رکھا ہے۔ اور ہمیں بلیو کرنے میں مشکل آتی ہے کس کو نہ کہیں کس کو ہاں کہیں، کیونکہ یہ دونوں تہذیبیں ایسی ہیں جن کا ایک مسلسل سلسلہ رہا ہے اقتدار کا۔ دونوں ٹرکش تھے، ان کی فوج میں یہاں کے لوگ تھے، ٹرکس آخر میں تو ہمارے لاس خلیفہ تھے۔ مگر یہ کلیم ہے بہت اچھی طرح انہوں نے، یہ جو مدارس اور مساجد ہیں جو ازبکستان کی، اگر وہ آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ریسٹوریشن کا عمل کس سکیل پر چلا گیا ہے۔ انہوں نے جیسے الگ بے کا مدرسہ ہے، ریگستان اسکوائر میں 3 مدرسے ہیں، ایک مدرسہ ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک مدرسہ، ایک ایک چیز وہ اندر گولڈ فنش آپ دیکھیں گے، برک ورک دیکھیں گے، آپ سٹون ورک دیکھیں گے، کیا عمل نہیں ہے بلڈ کرافٹس میں جو وہاں آپ موجود نہیں دیکھیں گے، کوئی عمل نہیں چھوٹا سے۔ اور ایک کنٹینیوس عمل ہے یہ۔ امیر تیمور کا مقبرہ دیکھیں، وہاں ایک اور مقبرہ ہے جو سب سے بڑا مقبرہ ہم نے سمرقند میں دیکھا۔ اس مقبرے کی نسبت ہے کہ اصحاب رسول ایک تھے جو وہاں آ گئے، وفات ہوئی، اس کو پھر امیر تیمور نے ڈکلیئر کیا ایک طرح کا نیشنل گریو یارڈ۔ تو جتنے بھی بڑے عمرا ہوتے تھے وہیں دفن ہوتے تھے۔ ان لوگوں نے اس کو ریماڈل ان دی سینس ریسٹور کیا ہے۔ ایک عجوبہ ہے وہ دیکھنے میں، کیسے کیسے اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہے۔ یہ ٹائلنگ جو باہر آپ فوٹوز میں دیکھتے ہیں وہی دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ٹائلنگ کے اندر جو کام وہاں منقش کام ہے، زری کا کام ہے، ہنی کومب کیسے بنائے گئے، صفائی کا کیا درجہ ہے، یہ خاص بات میں نے دیکھی جو مجھے لگا کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں نے کوشش کی دیکھنے کی کہ ان مقبروں کی ریسٹوریشن سے پہلے کیا حالت تھی۔ خوش قسمتی سے مجھے کچھ فوٹوگراف انہوں نے دکھائے، جب میں نے وہ فوٹوگراف دیکھے میرے فیس بک پیج پر ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی ڈیلیپیٹیڈ خستہ حالت میں یہ جگہ ہے۔ خاص کر جیسے ریگستان اسکوائر میں الگ بے کا مقبرہ اتنا خستہ حالت میں تھا تب، جس کا مجھے فوٹو دکھایا گیا۔ اب اگر آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ انسانی کرشمہ ہے کیا، اتنا خوبصورت جو کیسے کر لیا۔ تو آپ آرکیٹیکچر کو ایسے ڈیفائن کر رہے ہیں، کیا کشمیر میں بھی کہیں نہ کہیں وہ چیز؟ دیکھیے اس ایریا کا آرکیٹیکچر جو ہے پورے ہندوستان میں جو انڈو اسلامک آرکیٹیکچر ہے، یہ بنیادی طور انڈو ٹرکش انڈو ایرانی آرکیٹیکچر ہے۔ یہ اب اصطلاح بدل گئی ہے اسلامک آرکیٹیکچر کی۔ اب جو لیٹسٹ ویسٹرن اسکالرشپ ہے وہ کسی آرکیٹیکچر کو مذہب کے ساتھ نہیں جوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں دس از آرکیٹیکچر آف مسلمس۔ وہ اس لیے کہ کشمیر کے اسلامک آرکیٹیکچر مختلف ہے، وہاں کا آرکیٹیکچر مختلف ہے، دونوں مسلم آرکیٹیکچر ہیں۔ اسلامک آرکیٹیکچر کا جو یہ ٹائٹل ہے ہٹایا گیا ہے، مگر ان کا جو مین لینڈ انڈیا کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ
واضح طور پر جیسے آپ نے دیکھا ہمایوں کا مقبرہ ہے, جامع مسجد ہے, باقی ساری چیزیں ٹپکل ویسی ہی ہیں, صرف یہ ہے کہ وہاں آرائش بہت زیادہ, یہاں آرائش اتنی نہیں ہے. کیا یہ اسی لیے ہے کہ یہاں مغلوں کا دور رہا ہے؟ مغلوں سے پہلے بھی یہ لودھیز وغیرہ جو تھے, تغلق تھے, انہوں نے بھی ڈوم ہی بنائے, کیونکہ آرکیٹیکٹ ہمیشہ ایران ترکستان سے ہی آتے تھے, تو ان کی جو اسکل بیس تھی, نالج لیول تھی, وہ ڈوم لیول تھی. تو یہ جو ڈوم ہیں, جیسے لودھی کے مقبروں کی ڈومز ہیں, انہوں نے فنش اس کو اس حد تک کیا ہے کہ انہوں نے اس کو اپ گریڈ کر کے ایک نزاکت دے دی. جیسے ہمایوں ٹومب, جو ہمایوں کا مقبرہ جو ہے, مغلوں کا سب سے پہلا اچھا آرکیٹیکچرل اسٹرکچر ہے, جو پھر تاج محل میں بھی آ گیا, ہر جگہ چلا گیا. اس سے پہلے بھی مگر ڈوم تھے. کشمیر میں تھوڑا مختلف ہے ہمارا آرکیٹیکچر, وہ خیر الگ موضوع ہے کہ یہ کیسے آیا, پر یہ ان سے مختلف. مگر پہلی کوشش جو کشمیر میں ہوئی وہ ڈوم نقل کرنے کی ہوئی. زین العابدین کے وقت میں جب انہوں نے اپنے والدہ کے لیے مقبرہ چنا, ایک مونومنٹ بنانے کا سوچا, انہوں نے اپنی والدہ کے لیے بادشاہ کا ٹومب, جس کو آپ کہتے ہیں زینے کا, وہ ٹپکل سینٹرل ایشین, ٹپکل ازبیک ٹومب ہے. اسی کی نقل کرنے کی کوشش کی نقل اچھی طرح کی ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ کچھ خرابی ہے اس میں, مگر یہ پاپولر کشمیر میں نہیں ہو پایا. کیوں نہیں بنا, اس کی بڑی وجوہات ہوں گی, تو یہ موقع نہیں ہے. مگر ایک واحد مثال ہے جو ہمیں ملتی ہے, جو ٹپکل ازبیک اور ٹرکش ٹومب اب کہتے ہیں, وہ اب بھی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں وہ بنا تھا. سلیم صاحب, ہم سلک روڈ کی بات کریں اس سے پہلے میں صرف آپ سے ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا. کیا جو سوزنی ہم یہاں دیکھتے ہیں, جو یہاں آج کل یہاں بڑی ساری جگہوں پہ وہ ٹوپی ہو یا آپ کے کپڑے ہوں, اس پہ سوزنی ورک ہوتا ہے, کیا یہ بھی ازبیک یا سینٹرل ایشیا کا انفلوئنس ہے کشمیر میں؟ دیکھیے, یہ جو لفظ ہے سوزنی, یہ ازبیک لفظ ہے. ازبیک لفظ, ہاں, ہمارا بھی سوزنی کا کام ہے یہاں, حالانکہ ہمارا کمرہ مہین ہے. یہ سوزن کاری جو ہے, اس کے طریقے ہیں بننے کے. ازبکستان میں جو ہمارا جو سوزنی کا سوزن میرے خیال میں نیڈل کو کہتے ہیں, تو جس میں بھی نیڈل کا یوز ہوتا ہو اس کو سوزنی کہتے ہیں. مگر دنیا میں ہماری سوزنی کو سوزنی نہیں سمجھتے ہیں, ان کی سوزنی کو سوزنی سمجھتے ہیں. جو ازبیک سوزنیز ہیں, بہت بڑی تجارت ہے اس کی, آج بھی بہت بڑا مرچنٹائز ہے. اور میں نے جو سوزنی میوزیم سمرقند میں نے بخارا میں دیکھا, وہ اتنے مہین اور اتنے بہتر ہیں, آپ کو قالین کا گما ہوتا ہے اس کی طرف دیکھ کے. اب فرق کیا ہے تین میں؟ یہ جو نیڈل کا کام ہے, اس میں تین طرح کے پروسیسز ہیں. ایک جو میں نے وہاں پریولنٹ دیکھا, اس کو وہ تمبور کہتے ہیں. تمبور, وہ ہماری چین سٹچ سے ملتا ہے. اس کو بھی اصلی اگر آپ امریکہ کے کسی سب سے بڑے فیشن سٹور میں سوزنی مانگیں گے, آپ کو وہ تمبور دے دیں گے. آپ کو کشمیر کی سوزنی نہیں ملی. دوسرا ہے جس کو ہم سوزنی کہتے ہیں, اس کو بنیادی طور پر کشیدہ کہتے ہیں, جہاں آپ کھینچتے ہیں. چین سٹچ میں کھینچتے نہیں ہیں, انسرٹ کرتے ہیں, وہ نیڈل سے انسرٹ کرتے ہیں. اس میں ڈرا سٹچ ہے, جس کا فارسی نام کشیدہ ہے. تو ہماری سوزنی جو ہے وہ کشیدہ کا ہے. ہاں, ایک اور طرح ہے جس کو وہ کوچ ورک کہتے ہیں, ہمارے ہاں بھی وہ ہے. میں نے ازبکستان میں بھی, خاص کر بخارا کے میوزیم میں دیکھا, وہ تھریڈ کو پھیلاتے ہیں شال پر یا کپڑے پر, اس پر پھر اوپر جیسے یہاں تلا لگایا جاتا ہے. تو یہ تین ڈفرینٹ پروسیسز ہیں, اور تینوں پروسیسز کو سوزنی کہا جاتا ہے. ہماری کشمیر کی جو ہے یہ اتنی پرومیننٹ کیوں نہیں ہے؟ پرومیننٹ ہے کیوں نہیں ہے, بڑی مہین ہے, مگر ٹیکنیک الگ ہے, کشیدہ ٹیکنیک ہے, انسرٹنگ ٹیکنیک نہیں ہے, بالکل مختلف ٹیکنیک ہے. مگر چونکہ نیڈل کا استعمال ہے, سوزن سے ہے, تو ہمیں یہ غلط فہمی نکالنی چاہیے کہ صرف وہی سوزنی ہوئی جو ہم کرتے ہیں. جو اور دو ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, ان کو بھی سوزن ہی کہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سلک روٹ کی, کیونکہ آپ نے شروع میں کہا کہ دو الگ الگ راستے ہیں, دو الگ الگ جگہیں ہیں جہاں سے جایا جاتا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ صرف شال ہی نہیں آتے ہیں, شال بھی آتے تھے. تو اس کے علاوہ کیا اور چیزیں جاتی تھی جو یہاں سے باہر جاتی تھی؟ پشمینہ پہ مونوپلی تو تھی ہی, لیکن اور کیا چیزیں تھیں؟ دیکھیے, جو ایسٹرن روٹ تھا جھارکھنڈ کا, اس وہاں مینلی
ایک تعداد شال کی بھی جاتی تھی، یا وہاں سے گبے وغیرہ آتے، یہاں سے ان دنوں چائے چلی جاتی تھی. وہ کہاں سے آتی تھی کشمیر؟ کشمیر مین لینڈ سے آتی ہوگی نا، آسام وغیرہ سے، سے. ویسے یہاں آ کے اسی روٹ سے چلی جاتی تھی. نمک بھی کہیں کہیں ہم نے پڑھا ہے جاتا تھا، چینی چلی جاتی تھی، اوپیم چلا جاتا تھا، یہ جو میڈیسنل پلانٹس ہیں وہ چلے جاتے تھے، جس کا کہنے کا مطلب اس میں والیوم کم ہو، ویلیو زیادہ ہو. اچھا. وہ پروڈکٹس یہاں سے چلے جاتے تو تھے. کیا کشمیر اس سب پروسیس میں ایک ہب بن گیا تھا؟ کیونکہ اس مین وقت لینڈ ہب سے بن بھی گیا آتے تھا، تھے. ہاں اس وقت ہب بن گیا تھا. اس کے بعد تجارت بہت بڑھ گئی ہماری ان کے ساتھ. یہاں ڈاکومنٹڈ ہے جو ٹیکس لے میں کلیکٹ کیا جاتا تھا امپورٹ آف اینڈ ایکسپورٹ آف سینٹرل ایشین ٹریڈ میں. اس میں نے دیکھا خاصا حصہ ہمارا ہی ہوتا تھا، کچھ پنجاب سے بھی آتا تھا، پر سب سے زیادہ حصہ کشمیر پنجاب پنجاب سے بھی ایکسیسیبل ہے، ہماچل سے کے تھرو. ہمارے سے بھی ایکسیسیبل ہے. مگر ہمارا چونکہ وہاں سے جو مال آتا اس کا کنزمپشن ہمارے ہوتا تھا کشمیر میں. دوسرا یہاں کشمیر میں ہمیشہ ایک مڈل کلاس رہا ہے، مڈل کلاس کنزیومر کلاس ہوتا ہے. یہاں ہمیشہ مڈل کلاس ایک فارملائز سوسائٹی کشمیر کی رہی ہے فرام اینشنٹ پیریڈ. غریب بھی تھے مگر غریب کے ساتھ ساتھ مڈل لیول لوگ بھی تھے. تو یہاں پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، مارکیٹ تھا. جیسے گبا، میں نے ہماچل کسی گھر میں گبا نہیں دیکھا. ہماچل کے بھی تاجر جاتے تھے، مال جاتا تھا. کشمیر کے ہر گھر میں گبا ہوتا تھا. سردی وہاں بھی ہوتی ہے، سردی کلائمیٹ سیم ہے. یہ ایک مڈل کلاس تھا جو خریدتا تھا یہ چیزیں. کاپر کارونگس. اب یہ میں بھی آپ کا یہ جو ٹیم ہے سینٹرل ایشیا کا، میں آپ کے ایڈیٹر سے کہہ رہا تھا کہ جب آپ اس سلک روٹ پر جائیں گے سینٹرل ایشیا کی طرف، جو اصلی ہمارا سلک روٹ ہے، وہاں ایک ایریا گاؤں پڑتا ہے، اس کا نام ہے لگر، کگر اس کو کہتے ہیں. کگر آج موجود ہے گاؤں. آپ کگر جائیے، کگر میں ایک میوزیم ہے. کگر وہ پڑاؤ ہے جو سینٹرل ایشیا کے ہمارے سلک روٹ تاجروں کا آخری پڑاؤ ہوتا تھا. تو یہاں سے جا کے آخری پڑاؤ وہ تھا، آتے وقت پہلا پڑاؤ تھا. آخری پڑاؤ میں اس لیے کہوں گا وہاں ان کو 2-3 چیزیں ملتی تھی. ایک تو ان کا جو پیک اینیمل سے ان کے لیے گھاس وہ وہاں ملتی تھی. دوسرا کھانے وانے کی چیزیں ملتی تھی. اس کے بعد کراکرم کا 18,000 فٹ اونچائی کا ہائیک شروع ہوتا ہے. اس کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں ملتا جب تک کہ وہ دولت بیگ اولدی پہنچتے. دولت بیگ اولدی کراس کر کے پھر نیچے ختن آ جاتا تھا. کافی لمبا. تو یہ آخری گاؤں ہے. وہاں کے گاؤں والوں نے کیا کیا ہے، جو پنجاب لداخ کی تو وہ خصوصیت ہے جس کو ہمیں ایمولیٹ کرنا چاہیے. ان کو کلچرل میموری زبردست ہے. اب ان کو پتہ ہے اس گاؤں میں سلک روٹ کے تاجر. اچھا وہاں میں ضمناً یہ بھی کہوں اس گاؤں میں ایک مسلمان قبرستان بھی ہے، مسلمان ایک گھر بھی نہیں ہے. یہ جو تاجر لوگ تھے، ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے ملازم یا رشتہ دار جو بھی، ان کی جو وفات ہوتی تھی ان کو دفن کرنا ہے تو اسی گاؤں میں دفن کرتے تھے. میرے خیال میں پچھلے 40-50 سال میں کوئی دفن نہیں ہوا، مگر قبرستان گاؤں والوں نے رکھا ہے. انہوں نے کیا کیا، ان کے گھروں میں جو خاص چیزیں ہیں اس کا ایک میوزیم بنایا ہے کگر گاؤں میں. آج بھی آپ جائیں گے وہ میوزیم آپ دیکھ پائیں گے. وہاں آپ دیکھیے، وہاں کو اندازہ لگتا ہے کہ ٹریڈر کیا لاتے تھے کیا لے جاتے تھے. ایک آپ لیدر گڈس دیکھیں گے، لیدر گڈس آتے تھے وہاں سے. ہاں، جس میں لیدر گڈس میں ماشکی، گوڈوں کا زین، یاک کا، بیکٹرن کیمل کا جو سیڈل ویئر، تیسرا کاپر ویئر. اس بودھ کو کچھ سمجھ نہیں. وہاں آپ دیکھیں اس کے پاس ایک پلیٹ ہے جو ترامی جیسی، اس میں خطاطی ہے، مطلب کیلیگرافٹ ہے. وہ سمرقند کی کیلیگرافی میں نے ایک برتن میں دیکھی، کسی کا نام سمرقند لکھا تھا. وہ چیزیں بھی آتی تھی وہاں سے. پھر ہمارے ہنر مند بھی تھے جو سیکھتے تھے. مگر لگتا ہے یہ تاجر لوگ وہاں سے اس لیے اٹھاتے تھے ان کو وہ بہتر لگتا ہوگا، یا ممکن ہے خریدا ہوگا. پھر یہاں آ کے لوڈ بھی، وزن بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. پھر شیڈ آف کرتے ہوں گے ان کے گھروں میں چور جائے. ہوٹل اور ریسٹورینٹ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہاں کوئی سرائے بھی نہیں تھی جو نارملی ہوتی تھی ان دنوں میں. تو انہی لوگوں کے گھروں میں ٹھہرتے تھے. تو اب 18,000 فیٹ سے آپ آئے ہیں، 1.5 مہینے سے سفر کر رہے ہیں، تو آرام تو کریں گے 2-4 دن. تو آرام گاہ ان کے یہ لوگوں کے گھر تھے. وہاں سے چیزوں نے، یہ ایک پوائنٹ ہے جو دیکھنا چاہیے آپ کو سلک روٹ پر کیا جاتا تھا کیا آتا تھا. اب میں والیوم کی ٹریڈ ضمن کیونکہ شال کشمیر کا سب سے بڑا ایکسپورٹ رہا ہے، اور خاص کر یہ جو 14, 15, 16, 17 سینچری 18 سینچری میں اس کا بلک کابل سے جاتا تھا. میجورٹی کابل، یہ جو دوسرا سلک روٹ کا راستہ ہے.
کابل سے اس لیے زیادہ تھا، وہاں پھر ازبکستان بڑا ایکسیسیبل تھا. ازبکستان ہی ایکسیسیبل نہیں تھا، تاجکستان بھی ایکسیسیبل تھا، تو راستے نزدیک تھے، تو بلک وہاں سے چلا جاتا تھا شالز کا. اور یہ کہاں جا رہا تھا؟ کشمیر سے شاہ کابل، کابل سے پھر بخارا چلا جاتا تھا. بخارا 12 to 40 50 16 سینچری سینٹرل ایشیا انکلوڈنگ مڈل ایشیا کی سب سے بڑی منڈی تھی، اس لیے اسکالرشپ بھی وہاں بہت زیادہ تھی. اور امیر بخارا سینٹرل ایشیا کے سب سے بڑے امیروں میں شامل تھے، تو وہاں سے پھر ایکسپورٹ ہو جاتا تھا. بخارا سے ایکسپورٹ یورپ چلا جاتا تھا، رشیا مینلی، تو رشیا سے آگے چلا جاتا ہوگا. اس لیے بخارا ایک بہت بڑا مرکز تھا شالز کا ہمارا کابل کے بعد. تو یہ جو پہلا سلک روٹ ہم کہتے ہیں لداخ سے ہوتے ایسٹرن روٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ دوسرا جو ہے یہ کہاں سے ہوتے یہ تو مین لینڈ سے پنجاب. دیکھیے ہمارا ایک تعلق ہے افغانستان کے ساتھ جو کشمیریوں نے اب بلایا ہوا ہے، کہیں اس کا ذکر نہیں. آپ سری نگر سے مظفر آباد جائیں گے نا، تو سیدھا آپ جائیں گے مظفر سے پنجاب پہنچیں گے، آپ مری پہنچیں گے، کوہالا کراس کریں گے، پھر مظفر آباد آئے گا، پھر مری آئے گا، مری کے بعد راول پنڈی آئے گا، پنڈی آئے گا، پنڈی میں آپ لیفٹ لے لیں گے تو لاہور سیالکوٹ آ جائے گا. ایک اور راستہ ہے، مظفر آباد پہنچے نا آپ تو لیفٹ میں آپ ایبٹ آباد چلے جاتے ہیں، ایبٹ آباد کے مانشیرہ، جلال آباد، مانشیرہ کے بعد جلال آباد کی کابل. تو جو جموں سے سیالکوٹ کا راستہ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے بھی جا اب جموں میں کوئی خاص، یہاں سے ہمیں جموں کا کوئی دخل نہیں تھا. اچھا، ہم نے یہ روٹ کبھی نہیں لیا ہے، کیونکہ یہ جموں تو 47 کا کنسٹرکٹ ہے، یہ پیر پنچال والا راستہ. ہمارا پہلا کنسٹرکٹ یہی تھا، یا تو مری راول پنڈی سے پنجاب جاتے تھے، یا اگر چونکہ تجارت کی بات آ گئی وایا کابل، تو انفیکٹ ایک ہسٹورک ریفرنس میں نے دیکھا ہے کہ ایک بار بہت تعداد میں کشمیری شال کابل پہنچے. تو کابل کے جو حکمران تھے انہوں نے اس چیز کو نوٹس لیا، کہا کہ اتنا شال افغانستان کے تاجر ہینڈل نہیں کر سکتے، یہ کیوں آ گیا افغانستان کابل. تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ کچھ مال آرمینین اور آذربائیجانی تاجر لے کے آئے ہیں جو ان کو روس لینا ہے یہاں سے. اچھا، تو روٹ وہی والا تھا، بلک روٹ وہی رہا، یہ نزدیک نہیں تھا مگر فیسیلیٹیشن بہت زیادہ تھی. اور ہندوستان کا جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ بہت بڑا تجارت تعلق رہا ہے. آپ حیران ہوں گے 18 سینچری میں اصفہان نام سنا ہے، کتنا بڑا پرانا شہر ہے، اس کی آدھی آبادی ہندوستانی تاجروں کی تھی، آدھی آبادی. بخارا ہے نا، بخارا میں اتنے ہندو تاجر رہتے تھے کہ بخارا کے امیر کو ایک الگ پولیس فورس بنانی پڑی. اس پولیس فورس کا نام تھا عسکری برائے تحفظ ہندیان، فارمل ڈیزگنیشن. سوویت یونین میں جب قبضہ آ گیا تب انہوں نے اس کو ڈسمینٹل کیا گیا، اس کو ان کی حفاظت کے لیے پولیس فورس بنی تھی. اور یہ کام کیا کرتے تھے؟ ہندوستان سے ٹیکسٹائل، بلک، باقی چیزیں بھی مینلی ٹیکسٹائل، اور وہاں سے گھوڑے خریدتے تھے، پیسہ نہیں جا پاتا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کیا، اس چیز کا اپرچونٹی جو مانیٹائز ہوئی نا ایگریرین ریفارم سینٹر ایشیا کی، وہ کریڈٹ صرف ہندوستانی ہندوؤں کو جاتا ہے، لالوں کو. شکارپور اور ملتان کے تاجر تھے. یہ کیا کرتے تھے، پھر اب آپ نے زمین آپ کے پاس ہے 50 ایکڑ، اب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے سیڈ خریدنے کے لیے، تو آپ سے لون دیتے تھے. لون کے بعد ایک ایگریمنٹ کرتے تھے، ایگریمنٹ میں ہوتا تھا اس کی جو فصل ہوگی اس کا اتنا حصہ آپ مجھے دیں گے، اس کا ایک انویسٹمنٹ ہوتا تھا. تو منی لینڈنگ سب سے بڑا، انفیکٹ سینٹرل ایشین اکانومی کو اگر بینکنگ مانیٹائزیشن دیکھیں گے تو ہندوستانی تاجروں نے کیا. تو بہت تعداد ایک جاتی تھی. تو یہ کیراون روٹ تھا، میں وہ موضوع الگ ہے، اس پر کبھی اور بات کریں گے. اب یہ کیراون روٹ تھا بلک ٹریڈ کا، مطلب 1000 کیملز کا کاروان جاتا تھا. تو وہ کون سا تاجر نہیں ہوگا اس وقت کے بیڈ لینڈز میں جانے کے لیے، اگر آپ کے پاس اتنا بڑا کاروان ہو آپ بھی شامل ہو جاتے تھے. اور شامل ہونے کے کچھ شرائط ہوں گے جو پوری کرتے ہوں گے. سیکیورٹی تھی، ایکسیس ٹو مارکیٹ تھی، ایک بڑے کاروان کا حصہ تھا. بینڈیٹری سینچریز میں، اینشین پیریڈ میں، ارلی ماڈرن پیریڈ میں تجارت کا سب سے بڑا خطرہ ہوتی تھی لوٹ، سمندر میں بھی اوور لینڈ میں بھی. یہاں خطرہ کم تھا، قزاق وغیرہ آتے تھے لوٹنے، مگر انہوں نے لوکل ارینجمنٹس کیے ہوتے تھے ہمارے تاجروں نے کہ اگر قزاق آ گئے یا بچائیں گے، باقی چیزیں کریں گے. یہاں تو ایک سلسلہ پورا تھا. اس میں سیکیورٹی زیادہ رہتی تھی، سیکیورٹی زیادہ تھی، والیوم زیادہ تھا. اور سیکیورٹی کا فائدہ یہ بھی ہے کہ راستے میں فیسیلیٹیشن تھی. تو وہ ایڈوانٹیج تھا ہمارا اس روٹ میں جانے کا. اور پھر جب بخارا پہنچتے تھے آپ، اس کا مطلب تھا آپ کا مال جو ہے وہ اس منڈی میں پہنچا جہاں دنیا کے خریدار بیٹھے تھے.
دنیا کے ہر جگہ پہنچ جائے ہاں. گا. اور بخارا میں ایک فائدہ کشمیری نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا. یہاں شالز میں اس کا بڑا ہائز اینڈ لوز رہا ہے. کبھی بہت شال پروڈیوس ہوتے تھے, کبھی ٹیکسیشن کی وجہ سے, کبھی قحط کی وجہ سے, کبھی ظلم کی وجہ سے شال بند ہو جاتا تھا بننا. تو کشمیر کے پاس دستکار تو تھے, تو کرتے کیا, وہ قالین بناتے تھے. اور قالین کا جو منبع ہے وہ بخارا اور ایران ہے. یہ الگ بات ہے. میں نے بخارن کارپیٹ تو دیکھے, بہت خوبصورت تھے, مگر جو کشمیر کارپیٹ آج کل یا آج سے 100 سال پہلے بنتا تھا وہ بڑا بہتر بنتا تھا. مطلب ہم نے امپروو کیا, اسکیل اپ کیا, اپ گریڈ کیا, مگر درآمد وہاں کی ہے. اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, کارپیٹ یہاں بائی سفرنس آ گیا کہ شال ویورس ہی کارپیٹ بنانا سیکھتے تھے, اور ان کو دکھ بھی ہوتا تھا کہاں پہنچ گئے, اب شال بنانے والے کو کارپیٹ بنانا پڑا. وہ اپنے آپ کو کم سمجھتے تھے, مگر اس میں بھی اتنا فنش انہوں نے دے دیا کہ اسٹینڈ الون اتنا اچھا ایک آپ کا خزانہ بن گیا قالینوں میں, کہ قالین کی قیمت بڑھ گئی, قدر بڑھ گئی. مگر بخارا مرکز رہا ہے قالین کا. ایرانین کارپیٹ, ایران کا بھی یہی منبع تھا. انفیکٹ ایرانینس کا بھی یہ تو ایک ہی بیلٹ ہے, اس کو مڈل ایشیا کہتے ہیں, بیلٹ ہے. انفیکٹ نسلن بھی آتے جاتے تھے. میری کبیر کا میں نے کہا ہیں تاجک رول کر رہے تھے. آج بھی ہم جب کہتے کارپیٹ کہتے تو ایرانین کارپیٹ کو کافی, ہاں, مگر اب ایک وقت میں ہمارے قالین خاص کر سلک کے جو تو ان سے بڑے آگے چلے گئے تھے. شال تو تھے ہی ہمارے ان سے آگے. شال میں مجھے کوئی اس میں دو رائے نہیں لگتی ہے, جو ایکسپرٹس ہیں ٹیکسٹائلز کے ماننے میں, کہ دنیا کے بہترین شال جو ہیں وہ کشمیر میں ہی بنے ہیں پہلے بھی. اور یہ ایرانیوں نے بھی کہا ہے. انفیکٹ ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں. ایک ریسنٹلی ایک ریسرچ ہوئی ہے, وہ کرسٹن مسکل نے کی ہے, کینیڈین یونیورسٹی میں کا پی ایچ ڈی ہے. اس میں انہوں نے کیا کنزیومنگ شالز 1500 to 2000, 500 شال کی ہسٹری. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو پتہ ہے شال ایک تمغے کے طور پر دیا جاتا تھا, یا ایک یہ ہیرارکیکل تھا, کہ ایران میں خاص کر ایک قجار جو تھے وہ اپنے جو ان کے عمرا ہوتے تھے ان کے درجہ بندی کرتے تھے, ان کو کون سا شال دیتے تھے. تو وہ وہاں اصفہان وغیرہ میں شال بنتے تھے, ان کو دیتے تھے. مگر جو سب سے اچھے امیر ہوتے تھے ان کے لیے کشمیر سے شال منگاتے تھے. یہ ہماری قیمت تھی. میں آخر میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک اور رستہ ہے جو گریز سے ہوتے ہوئے جاتا ہے, اس کی کتنی امپورٹنس رہی ہے اینشنٹ ٹائم؟ دیکھیے گریز کے یہ گلگت سے آگے تو تھی, ہمارے لیے تو سفرنس تھا وہ, کیونکہ ہمارا استعمال تجارت کم تھا, ہمارا لیبر وغیرہ چلا جاتا تھا وہاں, جس کو بیگار کہتے تھے. وہ اس لیے کہ بڑا سخت علاقہ تھا. ڈوگرا مہاراجا نے اس کو فتح کیا تھا, ہنزا کو, بونجی کو, استور کو, گلگت کو. تو وہاں مال لے جانے کے لیے یہاں سے لوگوں کو بیگار پر لے جاتے تھے. بیگار کا آپ کو پتہ ہوگا, ان پیڈ ویج. مگر تاجر بھی جاتے تھے گلگت. اب آپ کے پاس 3 تو آؤٹ لیٹ تھے. اب یو کین یور سیلف امیجن کہ پریفرڈ آؤٹ لیٹ کیا ہوگا. بلک گڈ جاتا تھا تو مین لینڈ سے یہ کابل سے ہوتے, جو میرا راستہ ہوتا. یہ جو واٹر کا جاتا تھا, چونکہ حاجی حضرات بھی آتے تھے, ہم بھی جاتے تھے, کچھ بیچ کے جاتے تھے, اور پشمینہ ہمیں لانا تھا, وہ ایسٹرن روٹ سے یارقم تھا. ایک حصہ اس کا اس راستے میں بھی چلا جاتا تھا, مگر یہ تیسرے لیول کا لیس پریفرڈ ہوتا, مگر آبادی تھی وہاں, اس لیے جاتے تھے وہاں سے. چلیے, تو یہ اوور ویو ہے کہ کس طریقے سے سینٹرل ایشیا کا جو ہے کشمیر پہ امپیکٹ رہا ہے, اور وقتاً فوقتاً جو ہم تجارت کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں ہم پہ جو ہے اس کا اثر رہا ہے. بہت شکریہ سلیم صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. تو یہ کافی دلچسپ چیزیں تھیں جو میں نے بھی سیکھی, اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام ناظرین کے لیے بھی کافی انٹرسٹنگ رہا ہوگا یہ سننا, کیونکہ انہیں ہسٹری کی معلومات بھی کافی ہے, جو ریفرنسز انہوں نے دی کہ کس طریقے سے کشمیر پہ انفلوئنس رہا ہے کئی ساری جگہوں کا, اور یہاں کی کچھ چیزیں خاص طور پہ جیسے انہوں نے شال کا ذکر کیا, تو ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ کشمیر کے شال کو باقی تمام جگہوں کے شال پہ جو ہے وہ بہتر مانا جاتا ہے. اور جیسا انہوں نے بھی کہا کہ سب سے بڑے امیر کو جو ہے کشمیر کا شال دیا جاتا تھا. تو شاید یہ سیشن آپ تمام لوگوں کے لیے کافی انفارمیٹیو رہے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی, باقی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر.